السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور خصوصاً اس بچی کا جو ہے وہ معاملہ ہے، بیمار ہے یہ بچی، اس کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت ہمارے آفس میں آئی اور ہماری مدد کے لیے کہ ہم ان کے لیے اپیل کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ باقی چیزیں ان کے پیرنٹس بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ بتائیں گے ہمیں، اور یہ بچی خود بھی بتائے گی کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے عرصے سے کن بیماری کے حوالے سے کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے جو ہے مشکلات دور کرے، کیونکہ ہمارا بہت دل دکھتا ہے جب ہم کسی چھوٹے سے معصوم بچے کو کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی مدر موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے۔ ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، میں لائیو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد ہم ان کی مدد کر سکیں، ورنہ یہ کہ میں ویڈیوز بنا کے ایڈٹ کر کے ڈالوں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس طرح کے کیسز میں فوری طور پہ لائیو لے کے آتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت دیکھتے ہیں تو میں اس امید میں ہوتی ہوں کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں گے۔ یہاں پہ آنے والے لوگوں کی پہلے میں تحقیقات کرتی ہوں، چیک کرتی ہوں کہ واقعی وہ حقدار ہیں، تو تب ہی ان کو بٹھا کے ان کے معاملات آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور میرے خیال میں ہم زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اتنی مدد کر دیجئے کہ یہ لوگ ان مشکلات سے نکل سکے۔ جی، غریب کی آواز کے آفس میں موجود ہیں اور ان کی مدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی۔ جی بہن، ذرا اپنی بچی کے حالات ہمیں بتائیے۔ جی میڈم، یہ تو کافی 2 سال ہو گئے۔ تھوڑا زور سے بولیے گا۔ جی پرابلم لگا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ پہلے ان کا آپریٹ ہوا ہولی فیملی سے تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کے بعد پینڈس پھٹنے کی وجہ سے اس کے گردے ساری آنتیں وغیرہ خراب ہو گئی۔ پھر دوبارہ ہم نے آپریٹ جو کروایا وہ عالم ہاسپٹل سے کروایا بستی، تو اللہ کا شکر ہے اس ڈاکٹر نے بڑی محنت کی ہے تو وہ آپریٹ کامیاب ہوا ہے۔ اب اس کا مسئلہ ہے چھوٹا پیشاب اس کا جو ہے جاری نہیں ہو رہا ہے، مثانہ بند ہو گیا، یعنی کہ وہ آتا رہتا ہے، جی وہ لیک بھی ہوتا ہے اور وہ جو مکمل نہیں آتا نا تو پھر گردہ فیل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہم اس کے لیے اس کو چھوٹی NG 10 نمبر استعمال کرتے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال ہو گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن آپ جو ہے وہ نلکی استعمال کرتے ہیں؟ نلکی صرف 2 ٹائم یوز کرنی پڑتی ہے، 2 دفعہ نکالو تو پھر وہ جراثیم پیدا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ نکالنا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے ہم 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں اس کو، کیا کریں مجبوری۔ اس کی وجہ سے یعنی انفیکشن ہونے کا بھی امکان ہے، یعنی کہ آپ ایک 100 روپے کی نلکی بھی افورڈ نہیں کر پا رہے اور اتنی آپ تکلیف کا شکار ہیں، اور گھریلو حوالے سے بھی آپ لوگ جس کرائے پہ ہمارا اتنا مسئلہ خراب ہے، آپ کو کیا بتائے کہ جو ہمارے عزیز ہیں یا دوسرے تیسرے محلے والے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، تو ہم اس طرح بس گزارا کر رہے ہیں۔ جی، مجھے پتا چلا تھا کہ 1500 کوئی بھی آپ کو امداد کر دیتا ہے، تو آپ اس طریقے سے بچی کے حوالے سے جو نلکی یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ بچی کی ٹریٹمنٹ میں یوز کرنے کے لیے وہ اس طرح استعمال کر لیتے ہیں۔ گھریلو حالات بھی آپ کے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ان کے فادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے ذرا ترتیب سے پوچھیں گے کہ کس ایج میں ان کا پہلا آپریشن ہوا؟ آپریشن کب ہوا تھا ان کا پہلا؟ 8 سال کی تھی جو پہلا۔ 8 سال کی۔ ابھی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی ہے۔ دوسرا آپریشن کب ہوا؟ یہ 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی تھی، اور اب یہ 10 سال کی، یعنی کہ سال کے گیپ سے، یعنی ان کا پینڈس پھٹنے سے یہ اس کی حالت ایسی ہوئی کہ اس کو آپریشن کرنا پڑا، اور پھر ان کا پہلا آپریشن 8 سال کی ایج میں ہوا اور پھر 9 سال کی۔ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اچھا پہلا آپریشن کہاں سے ہوا؟ ہولی فیملی سے ہوا تھا، تو ان ڈاکٹروں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہاں الٹراساؤنڈ کروایا بستی سے، وہ کہتے پینڈس پھٹ گئی ہے، تو اس ڈاکٹر نے جب آپریٹ کیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے نہیں پھٹا، کسی کا پینڈس ہمیں نکال کے دے دیا، بچی کا کٹ بھی لگا دیا، وہ پھیلنے کی وجہ سے ان کا سارا جو ہے نا اندر خراب ہو گیا۔ تو پھر ہم بہت گھومے پھرے، سبلی ہاسپٹل تک ہم گئے، تو کوئی ٹی وی بتاتا ہے، کوئی گردہ بنزیر میں گئے، کسی نے کچھ توجہ نہ دی، تو پھر ہم عالم میں چلے گئے بے بس ہو کے۔ یہاں بھی کسی بندے نے جو ہے داخل کروائی ہے، جاننے والا تھا،
تو پھر اس ڈاکٹر نے بہت محنت کی ہے، تب جا کے اس کا اندر 2 ماہ داخل کر کے واش کیا انہیں میڈیسن سے. وہ ساری زہر انہوں نے 5 جب وہ تھیلیاں بن گئی، پھر انہوں نے پشاور ریفر کر دیا بڑی کمپلیکس میں کہ اب اس کے مثانے کا حل ہم نکالتے ہیں. تو وہاں ڈاکٹر کامران صاحب بیٹھتے ہیں، فائلیں موجود ہیں میرے پاس. 8 ماہ انہوں نے دوائی لکھی تھی کہ یہ دیں تو مثانہ کھل جائے گا. اب 1 سال ہو گیا مثانہ نہیں کھل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی بند کر دے کیونکہ نقصان ہے اس کا گردے پہ. تو پھر دوبارہ MRI لکھی ہے، وہ کروائی ہے. وہ کہتے کہ اس کا دوبارہ جو ہے مثانے کا آپریٹ کرنا پڑے گا، جس کے لیے ابھی جو ہے 3 لاکھ 2.5 تک خرچہ ہے اس کا. اچھا ناظرین، ہم نے جو یہاں پہ ان لوگوں سے معلومات لینے اور آپ تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کی، وہ اس لیے کہ جو 2.5-3 لاکھ کا ان کا خرچہ ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور ڈاکٹرز نے جو ہے ان کے آپریشن کا بولا ہے. آپریشن کب بولا ہے؟ آپریشن وہ کہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس پیسہ ہو آپ لے آئیں آپریشن. تو ہم ڈیٹ آگے پیچھے کروا رہے ہیں بار بار، کیونکہ انہوں نے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا آپریٹ لکھے ہوئے، لیکن ہمیں خرچہ نہیں ہے. اس وجہ سے بار بار ان کے پاس کل بھی گئے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. وہ کہتے کہ آپ بچی کو لیٹ کر دیں، اس کا مسئلہ بن رہا ہے. تو ہم نے کہا ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں. جی، یہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ غریب کی آواز کے آفس میں آئے تاکہ یہ اس بچی کے لیے کچھ امداد کے لیے اپیل کر سکیں. بچے، آپ کو جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، کیا بتاؤ گی آپ؟ مجھے پینڈس کا مسئلہ ہے. پینڈس کا مسئلہ ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ جی. اور یونین میں پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے؟ اسکول جاتی ہو؟ نہیں، میں پہلے جاتی تھی، اب نہیں جاتی. اچھا، پہلے اسکول جاتی تھی، اب اسکول نہیں جاتی. جی، یہ معصوم سی ہماری چھوٹی سی بچی ہے جو اس تکلیف کا شکار ہے، جس کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں پھٹنے سے، اور اس کے بعد سے یہ اب تیسرے آپریشن کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اس کی باڈی کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ مسائل آنے کے خدشات ہیں، جس کی وجہ سے ان کی والدہ اور والد جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اس بیماری کی وجہ سے، بچی کے پریشانی کی وجہ سے یہاں پہ آئے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید ہی اس بچی کے لیے ہمارے لیے کوئی مدد کر سکے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے بھی اتنے طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے گھر کے اخراجات کو بھی پورا کر سکیں. وہ 100 روپے کی نلکی جو کہ ہر دوسرے دن چینج کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی پریشانی ہے ان کے لیے. تو میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ ہماری اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جس ماں باپ کے بچے اس طرح کی تکلیف کا شکار ہوں تو ان کے لیے ہمیں زیادہ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، اتنا کر دیں کہ اس کو ہم آپریٹ کروا سکیں اور اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں لے سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.